واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک آواز سے تمہیں ماروں گا اور اسی آواز سے تمہیں اٹھاؤں گا اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے، اور پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کو جنت کا فیصلہ کروں گا، ایک کے لیے آگ کا فیصلہ کروں گا۔ تو یہ بھی اللہ نے ہمیں دیا۔ اب میرے بچوں، ہمارے سامنے صرف یہ نہیں کہ ہم نے کمانا ہے یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، بیوروکریٹ بننا ہے، 22ویں گریڈ تک پہنچنا ہے۔ آئے ہائے، ایک ہمارے تھے والد صاحب کے دوست ذمہ دار، ان کا بیٹے نے نا ٹاپ کیا، اس میں ٹاپ کیا بلکہ سارے ریکارڈ توڑے، وہ CSS کے ایگزامینیشن میں نا ٹاپ کیا اور سارے ریکارڈ پچھلے توڑے۔ تو ان کے والد سے ملاقات ہوئی نا تو کہنے لگے انشاءاللہ میرے بیٹے نے سیکٹری بننا ہی بننا ہے، اتنے خوش۔ وہ افسر تو بڑا بن گیا۔ کچھ عرصہ پہلے فرمانے لگے جس بیٹے کی خاطر سب کچھ قربان کیا اسی بیٹے نے مجھے ذبح کر دیا۔ وہ CSS میں تو ٹاپ کر گیا لیکن وہ انسان نہ بنا، تو باپ پر اور ماں پر وہ چڑھائیاں کی کہ ماں باپ 8 آنسو روئے کہ بیٹا اس سے تو اچھا تھا تو ان پڑھ رہتا، ہماری خدمت تو کرتا، تجھے پڑھا کے ہم نے کیا پایا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ایک راستے پر چلنا ہے، اس سے دائیں بائیں ہم نہیں ہو سکتے، جس کو اللہ نے اسلام کا نام دیا ہے، جس کے چلنے سے آگے جا کر اللہ تعالی ہمیں آخرت میں جنت دے گا، دنیا میں خوبصورت اور بہترین زندگی دے گا۔ اس کے کچھ آداب ہیں جس کو ہم سیکھیں گے تو ہم اچھے انسان بھی بنیں گے، اچھے افسر بھی بنیں گے۔ سلطان محمود غزنوی، دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 4 بڑے بادشاہ۔ ٹاپ لسٹ پر ہے چنگیز خان، اس کے بعد ہے محمود غزنوی، اس کے بعد ہے سکندر یونانی، اور اس کے بعد ہے تیمور لنگ۔ اس میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ سکندر یونانی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھا، تو 355 قبل مسیح اس کا انتقال ہوا، اور صرف 33 برس کی عمر میں وہ 13 جون 353 قبل مسیح بابل میں وہ ملیریا بخار میں مر گیا۔ ساری دنیا میں ظلم کر کے کھوپڑیاں کھڑی کر دیں، اور اللہ نے جو پکڑا 33 سال کی عمر، کہنے لگا ہے کوئی مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے دے، لیکن وہ راستے میں مر گیا۔ اس کا بیٹا ملتان میں قتل ہو گیا تھا، ملتان کی لڑائی میں اس نے ملتان فتح، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ یہاں قتل ہوا۔ اس کی سلطنت 3 سرداروں میں تقسیم ہو کر زیر و زبر ہو گئی۔ چنگیز خان نے حکومت کی بنیاد رکھی، بڑی طاقتور، لیکن 40 سال کے بعد اس کی ساری نسل مسلمان ہو گئی۔ محمود غزنوی نے 34 برس حکومت کی، اور دنیا میں نمبر 2 وہ بادشاہ ہے فاتح کے لحاظ سے، 34 برس حکومت کی، سلطان کا لقب پایا، نہ وہ کسی مسجد کا امام تھا، نہ کسی وہ خانقاہ میں پیر تھا، نہ کسی گدی نشین تھا، نہ وہ کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ 34 سال دنیا پر حکومت کی۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی۔ اس کی قبر کو ریپر کرنے کے لیے نا اس کو صاف کیا تو کیا دیکھا، تابوت صحیح سلامت پڑا ہوا ہے۔ تابوت کو کھولا تو کیا دیکھا، سلطان محمود ایسے قبر میں پڑا ہے جیسے آج کسی نے قبر میں رکھا ہو۔ قبر صرف شہید کو چھوڑتی ہے، بس شہید یا نبی، اس کے بعد جس کو اللہ چاہے، ورنہ نیک سے نیک کی ہڈیاں گل جاتی ہیں۔ سلطان محمود شہید بھی نہیں ہوا، نبی بھی کوئی نہیں ہے، 34 سال کا حکمران ہے، کیا عمل کر کے گیا کہ 1000 برس کے باوجود قبر کی مٹی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ اور ایک فرینچ انہوں نے بلایا تھا ماہر کھولنے والا تابوت، تو اس نے جب دیکھا نا تو وہ تو پلٹ کے پیچھے بے ہوش ہو گیا کہ سلطان محمود ایسے پڑے تھے کہ ان کا سیدھا ہاتھ دل پر رکھا ہوا تھا اور کفن یہاں تک آیا ہوا تھا، اور ایسے تھا جسم جیسے سویا ہوا آدمی ہوتا ہے، جدھر موڑو ادھر مڑ جاتا تھا۔ 34 برس کی حکومت کے بعد 1000 برس قبر میں زندگی گزار کر مٹی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، تم اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی گزارو، جو مقصد زندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ بات تیرے بندے بن جائیں۔ اللہ کے بندے بننے کے لیے چند باتیں ہیں جس کو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے باپ کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے بچے سے بات کرتے ہوئے ہمیں سبق دیا ہے۔ یہ ہر ٹیچر کو، ہر پرنسپل کو، ہر استاد کو یہ رکوع یاد ہونا چاہیے، اور ہر بچے کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی۔ اللہ نے ہمیں یہ نصیحت کیوں سنائی ہے کہ
تم اپنی نسل کو ان بنیادوں پر اٹھاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جب تم ٹوٹ کر دل سے مانگو گے اللہ غیب سے کرے گا۔ مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ مجھے بچپن میں نا کہانیاں پڑھنے کا شوق زیادہ تھا اور سکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا ہی کوئی نہیں، تو میری اس میں بڑی پٹائی ہوتی تھی۔ جب بھی وہ میں پکڑا جاتا تو میں کوئی نہ کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا، تو ماں نے زیادہ مارا، ابا نے کم مارا، تو وہ ہر کہانی کو ایک کتاب کے آگے نا اگلی کتاب کا اشتہار ہوتا تھا۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ اگلی کتاب کا میں نے اشتہار پڑھا تو میں کہوں اب میں خرید بھی نہیں سکتا ہوں، کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، کہوں گا تو پٹائی ہوگی۔ اور وہاں ہمارا قصبہ تلمبا، وہاں وہ ملتی ملتان سے اورے ملتی نہیں تھی، ملتان ہم سے 60 میل دور، اور جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں روزانہ جب سکول جاتا نا تو میں کہتا یا اللہ کسی جن کو بھیج جو بک سٹال سے کتاب اٹھائے میری ٹیبل پہ رکھ دے۔ یہ میں جاتے جاتے دعا کرتا، تو جب سکول سے چھٹے تو میں کہتا یا اللہ کسی جن کو بھیج دے جو بک سٹال سے کتاب اٹھائے اور میری ٹیبل پہ رکھ دے، نہ میری ماں کو پتہ چلے نہ میرے باپ کو پتہ چلے۔ آپ یقین مانو میں نے 1 مہینہ یہ دعا مانگی، روز چھوٹا سا بچہ میں 6-7 سال، میری عمر 8 سال، میں دعا مانگتا جاتا، دعا مانگتا تھا۔ اللہ کی قسم ایک دن میں آیا تو میرے ٹیبل پر وہ کتاب پڑی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ تو لے کے دے نہیں سکتے، وہ تو الٹا مجھ سے میری پٹائی کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے چوری چھپے کتابیں خریدی، مجھے بڑی پٹائی ہوئی تھی میری، وہ کتابیں بھی چھن گئی اور پٹائی بھی نقد ہوئی۔ تو میں ماں باپ سے تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو 1 مہینے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ٹیبل کے اوپر وہ کتاب پڑی، اور میری ماں قریب سے گزری، میرا تو دل نیچے چلا گیا۔ میں نے کہا ادھر اس کی نظر پڑ گئی تو پھر پٹائی ہوگی۔ جو میں تھوڑا سا آگے میں نے جھپٹا مار کے کتاب اٹھا، بھاگ گیا باہر، پھر اس کو چھپایا، پھر قسطوں میں اس کو پڑھا۔ یہ لا الہ الا اللہ، جب تم اللہ پر اعتماد کر کے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کبھی تمہارے ہاتھ خالی نہ بھیجے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری ماں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھانا شروع کیا، اللہ سکھانا شروع کیا۔ تو کسی بھی مسلمان بچے بچی بڑے چھوٹے کے لیے زندگی کا سب سے پہلا سبق ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہو، وہ اللہ کی عظمت ہیبت سے اس کا دل بھر جائے۔ دوسرا سب اللہ کے بعد کس کا حق بنتا ہے؟ تو اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے تمہیں نا تمہارے ماں باپ کے بارے میں خاص طور پر نصیحت کی ہے۔ ذکر کیا ماں باپ کا، اور آگے تفصیل میں گئے، ماں کو صرف ذکر کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تجھے اٹھایا بڑے دردوں کے ساتھ۔ یہ وہنا علی وہن، دردوں کے ساتھ، لیکن عربی زبان بڑی خوبصورت ہے، یہ ترجمے سے اس کی اصل تعبیر سامنے نہیں آتی۔ اس کا اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ ہے نا میری ہتھیلی، اس پر آپ چیزیں رکھ دو، تو جب یہ جگہ پر ہو جائے گی نا تو اس کے بعد رکھنے کی جگہ کوئی نہیں اس کے اوپر، تو اب اس کے اوپر چیزیں رکھی جائیں گی، اوپر رکھی جائیں گی ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی خاص طور پر خدمت کرو، اور خاص طور پر ماں کی، کیوں کہ تیری ماں نے تجھے اٹھایا دردوں پر درد رکھتے ہوئے، اس کا سارا بدن جب دردوں سے بھر گیا، اور ابھی درد آ رہے ہیں، وہ تو ختم نہیں ہوئے، 9 مہینے کے درد چل رہے ہیں، تو جب اس کے بدن کا رواں رواں، رونگٹا رونگٹا، بال بال دردوں سے بھر گیا، تو پھر اوپر درد کی تہ لگتی گئی، اور 2.5 سال تیرے دودھ چھڑانے تک اس نے یہ درد سہے۔ لہذا دیکھو خبردار اپنی ماں باپ کے آگے چوں بھی نہ کرنا، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرنا۔ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے ماں باپ کا حق سمجھایا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرے آپ بچے ہو، میں تمہیں عربی سمجھا نہیں سکتا ہوں، انشکر لی ولوالدیک، اللہ اس میں کتنی طاقت سے کہہ رہا ہے۔ ایک ہی بریکٹ میں اللہ اپنے آپ کو اور ماں باپ کو لا رہا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن۔ اب میری اور آپ کی، میری بھی بدقسمتی رہی کہ میں 11 سال کی عمر میں ماں باپ سے جدا ہو گیا، اور آپ کی بھی یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ آپ ماں باپ کی سے دور ہو، ان کی خدمت سے دور ہو۔ چھٹیوں میں یہ ساری کسر پوری کیا کرو۔ ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، کبھی اللہ آپ کو حج پہ لے جائے گا تو آپ دیکھنا کتنا مشکل سفر ہے، اب تو سڑکیں ہیں پھر بھی مشکل ہے، کوئی 16 میل بنتا ہے مکہ سے جو مینا کا وہ جو عرفات ہے وہ قسطوں میں چونک کے جاتے ہیں، 15-16 میل کا سفر ہے،
اور وہ پہاڑ تھے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا، حج کرایا، طواف کرایا، اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے ابھی ماں کا جو دودھ پیا تھا نا 2 سال، اس میں سے ابھی 1 گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا، 1 گھونٹ۔ اور اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا، خراسان ہی افغانستان میں ہے، اور یہاں سے میں اس کو لے کے چلا ہوں، میں نے اس کو حج کروایا اور کندھے پہ ہی لے کے چلا ہوں سارے سفر میں، تو کیا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ابھی 1 گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے، ایک بدو طواف کر کے نا اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا، تو جب طواف ختم ہونے لگا تو اس نے ماں کو ایسے، کیا ماں تیرا حق ادا ہو گیا، تیرا حق ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے تھک تھک کر جو ہزاروں نہیں کروڑوں لمبے لمبے سانس لیے تھے نا، ابھی اس میں سے 1 سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جو ماں باپ کا حق نہیں پہچانتا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بچوں، ماں باپ کے بعد دوسرا باپ استاد ہوتا ہے، باپ کے بعد دوسرا جو باپ ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ جو استاد کے آگے سر جھکائے گا اللہ اس کو اس کے علم میں نفع عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو بطور انسان مسلمان اور اچھا کامیاب انسان ہونے کے ہمیں دی ہے، وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فلانا قصائی، قصائی نا گوشت بیچنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، قصائی میرا ساتھی کیسے بنا دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی فلاں مجاہد، فلاں غازی اور فلاں عالم، فلاں پیر، فلاں بزرگ تیرا جنت کا ساتھی۔ کہنے قصائی، قصائی تو ویسے ہی آپ کو پتا چھری ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی، ان کا ویسے ہی دل سخت ہو جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے چلے گئے، میں دیکھو تو وہ کون سا قصائی ہے جو جنت میں میرا ساتھی بن گیا ہے۔ تو دیکھا ایک قصائی ایسے بیٹھا چوکڑی مار کے اپنا گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، دیکھتے رہے۔ جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا نا تو اس نے ٹکڑا اٹھایا ایک گوشت کا اور تھیلے میں ڈال کے چل دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں، کہنے لگا آ جاؤ۔ وہ گھر گیا، اس نے جا کے وہ گوشت کی بوٹیاں بنائیں، پھر ہانڈی پہ چڑھایا اور ادھر آٹا گوندنا شروع کیا۔ پھر آٹا گوندنے کے بعد رکھ دیا، وہ تھوڑا سا نرم ہونے میں اس کے لیے چھوڑ دیا، پھر ہانڈی پہ آ گیا، اس کو پکایا، اتنے میں آٹا نرم ہو گیا تو اس نے اس کی روٹیاں پکائیں، پھر اس کو پلیٹ میں سجایا، تھالی میں سجایا اور ٹرے اٹھا کر ایک بوڑھی عورت ایسے لیٹی پڑی تو اس نے اٹھا کے کندھا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ پھر جب اس نے کھا لیا تو اس نے اس کا منہ صاف کیا تو اس نے کچھ کہا، عورت نے کچھ کہا، اس نے ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، بہت ضعیف ہو گئی ہے، میں صبح جب جاتا ہوں ساری اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر اپنے کام پہ جاتا ہوں، شام کو جب واپس آتا ہوں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد اب میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، دیکھوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو منہ صاف کر رہا تھا، لٹا رہا تھا، یہ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی یہ پاگل ماں ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہیں، میں کتھے تھے موسیٰ کتھے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو ہم بھی بس اللہ معاف کرے، مجھے بھی یاد آیا جب پیسے ختم ہوتے تھے نا اسی وقت ہی میں خط لکھا کرتا تھا، اتنے پیسے بھیج دیں۔ تو ایک دن میرے باپ کہنے لگے بیٹا بس جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی خط لکھتا ہے، آگے پیچھے تو کبھی تو میں خط لکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے تم بھی ایسا ہی کرتے ہوگے، جب پیسے ختم ہوتے ہوں گے پھر خط لکھتے ہوگے۔ تو اگر تم ان کی خدمت اب تو کرنی، ان کو ہر ہفتے خط لکھو، ہر ہفتے نہیں لکھتے ہو ہر 2 ہفتے کے بعد خط لکھو، ان کا حال پوچھو، اپنا حال دو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ مجھے ایک نوجوان ملا، بڑا ذمہ دار کا بیٹا، کہنے لگا مولانا میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی، میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیا نسخہ ہے ہمیں بھی بتا دو۔ کہا جی میں ایک تو روزانہ اپنے ماں باپ کو رات کو جب وہ سوتے ہیں نا تو اپنے باپ کو بھی دباتا ہوں، اپنی ماں کو بھی دباتا ہوں، اور جب مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو ان کو دبا کر پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، پہلے اپنے باپ کے پاؤں اپنے منہ پہ ملتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں، پھر ماں کے پاؤں اپنے منہ پہ ایسے ملتا ہوں، پھر چومتا ہوں، پھر ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، ماں باپ کے فرما بردار بننا، ان کو دکھ نہ دینا، ہمیں پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو وہ مر گئے، چلے گئے،
اب میں ان کو واپس نہیں لا سکتا ہوں. تمہارے اللہ کرے زندہ ہوں تو تم ان کی خدمت کر لینا. تمہیں اتنے تمہارے نصیب جاگیں گے کہ یہ ڈگریاں وگریوں سے کچھ بھی نہیں ملنے کا. اگر تم نے ماں باپ کی دعا لے لی تو اس پر جو ملنے والا ہے وہ تمہاری اگلی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. کبھی بد دعا نہ لینا, کبھی ان کی ہائے نہ لینا, ایسی کسی استاد کی بد دعا نہ لینا, کسی استاد کا دل نہ دکھانا, ورنہ تم جو پڑھ رہے ہو نا سارا بے برکت ہو جائے گا. استاد بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے, چاہے وہ اچھا یا برا, یہ اس کا اپنا عمل ہے. تمہارا استاد ہے, بس سر جھکا دو تو اللہ تمہیں جو اس سے پڑھ رہے ہو نا اس کی حقائق تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے گا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں, چاہے مجھے بازار میں بیچتا. تیسری ہماری جو بنیاد ہے وہ ہے یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ احساس بیدار کرنا کہ بیٹا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, یہ ایک تیسری چیز ہے جو ایک مسلمان بچے کے لحاظ سے ہمیں اس کا سیکھنا فرض ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لقمان علیہ السلام کہہ رہے میرا بیٹا دیکھو تم ایک دانے کے برابر گناہ کرو گے یا نیکی کرو گے, وہ کہیں چھپ کر کرو گے پہاڑ کے اندر یا زمین کے اندر یا ہواؤں میں گم ہو کر کرو گے نا تو تیرا اللہ تیرے ساتھ ساتھ ہے, تجھے دیکھ رہا ہے. تو جہاں بھی کرے گا اللہ تیرے ساتھ ہے. تیری نیکی ہے تو وہ بھی تیرے سامنے کرے گا, تیری برائی ہے تو وہ بھی تیرے سامنے کرے گا. یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا دے اور بڑے بڑے غلط کاموں سے آپ کا قلم رک جائے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. یہ تصور بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو روکتا ہے. حبیب بن عمیر ایک بڑے عرب شاہ سوار تھے, وہ روم کی قید میں آ گئے, بڑے خوبصورت. تو ان کو رومیوں نے کہا تو عیسائی ہو جا تو ہم تیری زندگی بھی بخش دیں گے, بڑی جاگیر دیں گے. وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کیا, ایک ان کو کمرے میں نا ایک گھر میں ان کو بند کر دیا اور ایک رومن خوبصورت لڑکی کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا اور اس کا شراب بھی رکھ دی, کھانا بھی رکھ دیا, اور اس لڑکی سے کہا کہ اس کو برائی پہ تم نے آمادہ کرنا ہے. جس وقت اس نے منہ کالا کر لیا پھر یہ شراب بھی پیے گا اور پھر یہ ہمارا غلام بھی بنے گا. 3 دن 3 راتیں وہ لڑکی ان کو دعوت دیتی رہی اور ان کی نظر یہاں سے اوپر نہ اٹھی. جب نظر خراب نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس دل کو خراب نہیں کر سکتی. جب نظر خراب ہو جاتی ہے پھر دل خراب ہو جاتا ہے. تو 3 دن کے بعد کہنے لگی تو کیا بلا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا ہے, تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ وہ کہنے لگے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے یہی چیز روک رہی. تو اس نے کہا تو ایسا عظیم انسان ہے کہ میں تجھے خود رہا کراؤں گی, میں تمہیں خود رہا کراؤں گی. تو اس نے رات کو آ کر دروازہ کھولا اور اس کو پیسے بھی دیے, کھانا بھی دیا کہ یہ ستارہ ہے اس کو سیدھے ہاتھ پہ رکھنا اور چلتے رہنا, عراق پہنچ جاؤ گے. یہ وہ تصور ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جس نے ان کو اس برائی سے روکا بند کمرے میں. چوتھی چیز کیا ہے, یا بنی اقم الصلاۃ, میرے بیٹے نماز پڑھنا. نماز مسلمان کی نشانی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے. آپ حیران ہوں گے یہ مول صاحب کیا کر رہے ہیں, کافر تو سب سے بڑا متکبر ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں, کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے. ایک آپ کو مثال دے, یہ آپ کے پرنسپل صاحب آپ کے سامنے بیٹھے, لیکن بیٹا بات سنو, آپ ایسے بیٹھے رہو دیکھتے رہو. پھر ایک بیٹا بات سنو, آپ پھر نہ ہاں کرو نہ کرو, ایسے ان کو دیکھتے رہو. پھر چوتھی دفعہ بولیں بیٹا بات سنو, پھر بھی آپ جواب نہ دو. پھر آپ کو بولیں بیٹا بات سنو, پھر بھی آپ جواب نہ دو. تو یہ کتنی بڑی خطا ہے. اور استاد کا کیا تاثر بنے گا, کتنا بڑا متکبر بچہ ہے کہ میں استاد ہو کے بلا رہا ہوں, میری بات ہی نہیں سن رہا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا اس کو اسیس کرو کہ استاد آپ کو کہہ رہا ہو بیٹا ادھر آئیے اور آپ کہیں ہاں اور نہ بس ایسے بیٹھے رہو. تو جب اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, بچوں آ جاؤ نماز کے لیے, اور تم کو جو مجھے فرصت نہیں ہے, میرا پیپر ہو رہا ہے, میرا کام زیادہ ہے, تو اللہ کی آواز پر نہ اٹھنے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا متکبر ہے کافر کے بعد. اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی, الجفا کل الجفا, ظالم ہے بہت بڑا ظالم. کون یا رسول اللہ؟
کا جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے. تو ہماری میرے بچوں پہچان ہے نماز. ایک اور آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ سنو. مجھے نا پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا, باپ کے دھکے سے پڑھ رہا تھا. ذہن میں یہ تھا زمین تو ہے, نہ بھی پڑھے تو روٹی تو ملے گی. تو ہمارا پیپر تھا بایولوجی کا, نہ زولوجی کا پیپر تھا. اب میں نے تو پڑھا, پیپر ہو گیا تھا. اللہ نے حافظہ مجھے اچھا دیا تھا, میں تھوڑا سا پڑھتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا, تو میں کہیں فیل نہیں ہوا. تو وہ آ گیا پریکٹیکل. اب پریکٹیکل کا مجھے پتہ ہی کھ نہیں ہے. تو جمعے کا دن تھا, میں ویسے نماز کو نہیں پڑھتا تھا. اس دن میں بڑے اہتمام سے نماز پڑھنے کے لیے گیا. پھر میں نے کہا یا اللہ 5 بجے میرا ہونا ہے پریکٹیکل, جو کچھ آنا ہے نا مجھے خواب میں دکھا دے, تیری بڑی مہربانی. میں نے پڑھا کوئی نہیں. ہاں جی, میں نے بڑے رو کے دعا مانگی. جمعے کا دن ویسے قبولیت کا ہوتا ہے. جمعے کی نماز پڑھ کے آیا اور میں نے وہ کتاب رکھی اپنے ساتھ اور سو گیا. ہاں جی, جو ہی میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لیبارٹری میں بیٹھا ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایگزامینر آیا اور اس نے 4 سوال لکھا ہے. ایک سوال تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی ڈسیکشن کرو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ظاہر کرو. اگلے 3 سوال مجھے یاد نہیں, وہ اس نے لکھا ہے. ایک دم میری آنکھ کھلی, میں نے ایک دم کتاب اٹھائی, 4 سوالوں کو دیکھا اور جا کر بیٹھا. جو ہی میں داخل ہوا نا تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا لے بھائی پہلی بات سچی ہو گئی, خواب کا پہلا حصہ سچا ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ میرے الٹے ہاتھ سے میرے خواب میں ایگزامینر اندر داخل ہوئے تھے خواب میں, اسی طرح الٹے ہاتھ سے وہ اندر آئے اور انہوں نے 4 سوال لکھا ہے, وہی جو میں نے خواب میں دیکھے تھے. اور میں تو پہلی رٹا لگا چکا تھا, ٹھکا ٹک سب سے پہلے فارغ ہو کر نکلنے والا میں تھا. نماز ایسی دولت ہے, کبھی نہ پڑھی اور اس دن اپنی ضرورت سے پڑھی, اللہ نے پھر بھی سن لیا. اور اگر مستقل پڑھو گے تو پھر اللہ کیسا خوش ہوگا, ہے کیسا راضی ہوگا. تو نماز کا نہ پڑھنا میرے بچوں یہ سب سے بڑا تکبر ہے, وہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا اس کو ہی سجدہ نہ کرو. 5ویں چیز ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. یہ مسلمان, بطور مسلمان یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں. کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا نا, اب ہماری ذمہ ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں, میرا بچہ اس اسکول پڑھتا تھا, بڑے سے چھوٹا, تو وہ گھر میں بات ہوتی وہ سنتا. تو اس کا جو تھا نا ساتھ سیٹ پہ بیٹھنے والا, اس کے گھر میں ڈش تھی, اس کو ڈش آیا تھا, اور یہ اس وقت یہ کیبل وغیرہ تو تھا نہیں, ڈش. تو یہ روز میرا بچہ گھر میں سنتا کچھ باتیں, تو اس کی دوستی تھی. تو اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ڈش ہے. انہوں نے کہا جو ڈش دیکھتا ہے نا اس میں گندی گندی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں. آج تم جا کر نا اوپر چھت پہ چڑھ کے نا ڈش توڑ دینا. وہ دونوں کی عمر تھی 5 سال کے, تو 7 سال. تو اگلے دن وہ کہنے لگا, وہ بیٹا میرا کہا کہ آج میرے دوست کی نا بڑی پٹائی ہوئی. میں نے کہا کس نے کی؟ کہا اس کے ابو نے کی. کہا کیوں کی؟ کہا میں نے اس کو کہا تھا اویس تم نے جاتی جا کے نا ڈش توڑ دینی. تو چپ کر کے اوپر گیا اور اینٹ اٹھا کے ساری ڈش توڑ دی. اور ٹی وی آن کیا تو وہ چلا نہیں, پتا چلا کہ اس نے توڑ دیا. باپ نے خوب اس کی پٹائی کی, خوب پٹائی کی. تو گھر میں سنی ہوئی بات کو بچہ آگے نقل کر رہا ہے اپنی سطح کے مطابق. تو میرے بچوں ایک ہمارا یہ کام ہے کہ ہم مسجد کی دعوت دیں, گانے کی دعوت نہ دیں, سچ کی دعوت دیں, جھوٹ کی دعوت نہ دیں, محبت کی دعوت دیں, نفرت کی دعوت نہ دیں. یہ اس امت کا سبق ہے, زندگی کا سبق ہے. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. 6ٹھی چیز ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. بچوں یہ زندگی بڑی تلخ ہے, یہاں خوشیاں تلاش کرنا جو ہے نا بے وقوفی ہے. یہاں یہ سمجھو اگر کوئی خوشی مل گئی تو اللہ تیرا شکر ہے. جیسے سفر میں تازہ روٹی, اچھی روٹی مل گئی تو یا اللہ شکر ہے, ورنہ ہم تصور لے کر نکلتے ہیں کہ ٹھنڈا سالن ملے گا, ٹھنڈی روٹی ملے گی, ٹھنڈی چائے ملے گی. کہیں کوئی اچھی مل گئی تو یا اللہ تیرا شکر ہے. اس دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں دکھ زیادہ ہیں اور راحتیں کم ہیں, اور اس میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں. تو یہاں اس سبق کے بغیر یہ زندگی گزر نہ سکے گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. بیٹا صبر سیکھنا, بیٹا صبر سیکھنا, کبھی بے صبر نہ ہونا. جب تم صبر سیکھ کے مرو گے نا تو اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا صبر والے آ جاؤ, تو چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا چلے جاؤ جنت میں, تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں, یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. 7ویں چیز ہے زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اس
چیپٹر کو، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جگہ دی، سب سے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے اخلاق اچھے رکھنا، اس ساری 6 سطروں کا خلاصہ یہ، بیٹا اخلاق اچھے رکھنا۔ اور میرے بچوں، اخلاق اتنا مشکل کام ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق بنانا، تو اللہ نے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی بچوں پیپر دیکھو، جو سب سے آسان سوال ہو پہلے اس کو کرو، پھر جو اس کے بعد پھر اس کو کرو، مشکل سوال کو سب سے آخر میں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اٹک جاؤ اور سارا وقت گزر جائے۔ تو اخلاق کا کویسچن بڑا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 7 چیزیں پیش کی، سب سے آخر میں اس کو رکھا کہ میرے بیٹے بدتمیز نہ ہونا، ولا تصاعر خدک للناس، بدتمیز نہ ہونا، اخلاق اچھے رکھنا۔ امام حسن اور حسین نے دیکھا ایک بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ یہ تھا، بابا جی غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کیا کرتے، ایک دم ٹوک دینا ہے۔ تو اب دونوں بچوں نے سوچا کہ بابا جی نے وضو بھی غلط کیا ہے، ان کو بتانا بھی ہے، اور ہم چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں، اب بتائیں گے تو ان کی بےزتی، نہ بتائیں گے تو یہ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے۔ تو دونوں آ گئے کہ چاچا ہم دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرا وضو اچھا ہے، یہ کہتا ہے میرا وضو اچھا ہے، تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم میں سے کس کا وضو اچھا ہے۔ یہ اخلاق ہے میرے بچوں، یہ اخلاق ہیں۔ تو اب دونوں بچوں نے وضو کیا تو بابا جی کہنے لگے بیٹو تم دونوں کا ٹھیک ہے، میرا غلط ہے تم دونوں کا ٹھیک ہے، اور میں تم پہ قربان جاؤں، تم نے جس طرح مجھے سبق دیا ہے میں تم پہ قربان جاؤں، آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کبھی کسی بڑے سے بدتمیز نہ ہونا، کبھی کسی نوکر سے بدتمیز نہ ہونا۔ آپ سارے کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہو، کبھی کسی نوکر سے بدتمیز نہ ہونا۔ اللہ کے نبی نے آخری وصیت کی تھی، آخری وصیت، اور آخری وصیت ہمیشہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کے بعد آپ نہیں بولے تھے اور اللہ کے پاس چلے گئے تھے، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں سے بدتمیزی نہ کرنا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ڈرائیور نے تھوڑی سی گاڑی لگا دی، تیری مانو تیری بہن، اپنے ہاتھ سے لگ جائے کہتے او ہو، جب اپنے ہاتھ سے لگے کہتا او ہو، ڈرائیور سے لگ جائے تیری مانو تیری بہن، اپنے ہاتھ سے جتنی مرضی اٹھا ہو جائے او ہو یار گڈی لگ گئی، اور ڈرائیور سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑیں گے نہ بہن چھوڑیں گے۔ تو اس کو میرے نبی نے کہا تھا، میری امت نوکروں سے غریبوں سے بدتمیز نہ ہونا، اچھا سلوک کرنا۔ یہ چیپٹر بڑا مشکل ہے جی، میں نے نمازی بڑے دیکھے، روزے دار بڑے دیکھے، پر گالی نہ نکالنے والا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ بھائی سارے اس کی نیت کرو اور سارے اس کے ارادے کرو اور اپنے کھڑے ہو کر نام لکھاؤ، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ کو چلانے والے اللہ، اور بادلوں کو لانے والے اللہ، اور پانی کے قطروں کو برسانے والے اللہ، تو ہدایت کی ہوا چلا دے، ہدایت کی بارش برسا دے، اور جو یا اللہ تیرے منکر ہیں ان کو بھی کلمے والا بنا دے، اور جو اسکیمیں چلا رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے، مردوں عورتوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اس پورے علاقے پر رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، یا اللہ ان کے اخلاق بلند کر دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، بھائیوں میں یا اللہ جو لڑے ہوئے ہیں صلح کروا دے، جو روٹھ گئے انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، اولاد کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، یا اللہ میاں بیوی میں محبتیں پیدا کر دے، جو قرضوں میں جکڑ گئے ان کے قرضے دور کر دے، جو بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ان کے مرض دور کر دے، جو دکھوں میں پھنس گئے ان کو سکھ عطا فرما دے۔ اے میرے رب، ساری دنیا کا باطل ہمیں مارنے کو ہے، ہمارا حفیظ بن جا، ہمارا کفیل بن جا، ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے، مگر ان پہاڑوں میں بھی میرے مولا باطل کی تہذیب اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ اللہ یہ پہاڑ کی زندگی تو بڑی پاک زندگی تھی، تیرے نبی نے فرمایا تھا جب فتنے کا زمانہ آئے تو پہاڑوں میں چلے جانا، یا اللہ پہاڑ بھی گندے ہو جائیں تو کہاں جائیں میرے مولا، ہم پر زمین تنگ ہو چکی ہے، یا اللہ تیرے دین پر چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں میرے مولا، تیرے نبی کی ایک سنت کوئی اپنا لے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا اللہ تیری نافرمانی کے طریقوں پر چلے تو شابش لیتا ہے میرے مولا۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اپنے بندوں کے لیے تو زندگی سہل کر دے، آسان کر دے، اور آنکھوں پر آئے ہوئے پردے ہٹا دے، اور یا اللہ آخرت کا تاثر پیدا کر دے، نمازیں زندہ کر دے، جنت کا شوق دے دے، دوزخ کا ڈر عطا فرما، اپنی محبت اور عشق دے دے، اپنے محبوب کی محبت اور عشق دے دے، یا اللہ اس سارے مجمع نے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے سینوں میں پتہ نہیں کیا کیا دعائیں اندر میں تڑپ رہی ہیں میرے مولا، یا اللہ تو خود ہی سن کر اسے پورا کر دے،
تو خود ہی سن کر اسے پورا کر دے اور دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. جو ہم میں آگے چلے گئے ان کی بخشش کر دے، ان کی قبریں جنت بنا دے، اپنے اپنے وقت پر ہمیں ایمان پہ اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مورخہ 13 جون سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لارنس کالج مری میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا قرآن اور سائنس. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813.